کرتے اور نہ ہی غلط روش اختیار کر کے استدراج و بدعت سے آلودہ ہوتے ہیں۔ فرمان حق تعالی ہے، جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں ہم انہیں اس طرف سے پکڑتے ہیں جدھر سے ان کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، جس راہ کو شریعت رد کر دے وہ زندقہ لے کی راہ ہے، جس راہ کو شریعت ٹھکرا دے وہ کفر کی راہ ہے، شیطان اغوائے نفس اور دنیائے ذلیل کی راہ ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ اس سے خبردار ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، جس نے کسی چیز کو چاہا وہ خیر سے محروم رہا، اور جس نے اللہ کو چاہا وہ مالک کل ہو گیا۔ جس نے کسی چیز کی جستجو کی اسے اس سے فائدہ نہ ہوا، اور جس نے اللہ کی جستجو کی اسے ہر چیز میسر آ گئی۔ یہ چند کلمات ظاہری و باطنی تفسیر کے اس سلک سلوک کے بارے میں ہیں، چھوٹیے اللہ سے ہے۔ طالب دنیا کا سلک سلوک فقر اور ففنراوا من اللہ سے ہے، جو مردود ہے، جس فرق ہو کر مین توحید ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے مجھے توحید مطلق کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ 2 را شریعت پر گامزن ہو کر میں عرش و کرسی سے بالا تر مقامات پر جا پہنچا اور سیر وحدت کے ہر مقام کا خوب مشاہدہ کیا۔ 3 اے طالب، ہر حرف اور ہر سطر میں توحید کا مطالعہ کر اور ہمیشہ اس مطالعہ کو جاری رکھ حتیٰ کہ تجھے حق الیقین کا مرتبہ حاصل ہو جائے۔ حدیث، برتن سے وہی چیز برآمد ہوتی ہے جو اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ جان لے الف فقیر باہو کہتا ہے کہ راہ حق کے طالبوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا سراغ نہ تو مشرق و مغرب میں ملتا ہے، پھر وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روگردانی ہرگز نہیں۔